کہ نہ زمین زمین رہے گی نہ آسمان آسمان رہے گا، زمین دوسری زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، آسمان دوسرے آسمان سے تبدیل کر دیا جائے گا، ادھر زمین پیتل کی اور بہت ہی زبردست گرمی لیے ہوئے، اور سورج ایک نیزے پر ایسا پسینہ نکلے گا ہر ایک کو، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھے تک، کوئی کان کی لو تک اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، سب لنگ دھڑنگ، کوئی لباس نہیں ہے، پورے کے پورے غیر لباس، ایسے ہی حفاتن عراتن غرلن، بغیر چپل کے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے وہی حالت میں پریشان حال، سب سوچ رہے ہوں گے کب حساب۔ جس کا نام ہے اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ خوشی سے چلائے گا، اے دیکھو میرا نام ہے اعمال، میں جنتی ہوں۔ دنیا کی زندگی میں جب فکر نہیں کرو گے تو پھر جنت کبھی نہیں ملے گی۔ کس منہ سے جاؤ گے رب العالمین کے سامنے جبکہ ہم گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں؟ تو 70 گز لمبی زنجیروں میں اس کو پکڑ کے جکڑ دو۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ سب کو جانا ہے، سب کے لیے موت ہے، موت کسی کو نہیں چھوڑی۔ تو یاد رکھو، اگر ہم اس زندگی کو سب کچھ سمجھیں، حقیقت سمجھیں، اسی کے لیے جئیں، اسی کے لیے مریں، تو معلوم ہوتا ہے پھر آپ نے آخرت کی فکر چھوڑ دی۔ مسلمانوں، ذرا اپنے آپ پہ غور کرو، کتنی نافرمانیاں تم کرتے ہو۔ کیا اپنے رسول کی نافرمانی تم نے نہیں کی؟ روز اللہ کے رسول کی سنت کو گٹر کے نالیوں میں بہاتا بدبخت، شیونگ کرتا، کبھی حیا نہیں آتی اس کو؟ مسلمان بھی کہلاتا، داڑھی مڑاتا بھی ہے۔ ہاں میری اسلامی بہنیں کتنے ہیں جو حجاب چھوڑتی ہیں، کتنے ہیں جو حرام کاری کرتے ہیں، کتنے ہیں جو جانتے بوجھتے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے ہیں جو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے وہ چیزیں جانتے ہیں پھر بھی کیا ہے کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان سب کا گناہ ایک تھا، رسولوں کی انہوں نے نافرمانی کی، تو فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، تو پکڑا تو ایسا زبردست پکڑا کہ یہ لوگ، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، جب وہ پکڑتا ہے تو اس حالت میں پکڑتا ہے کہ یہ ظالم بستیاں ہوتی ہیں، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کا پکڑ بہت ہی، اس کی پکڑ بہت زبردست اور بہت علم اور بہت دردناک ہوتی ہے۔ اب آئیے اصل منظر شروع ہو رہا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، بس ایک آواز ہوگی، پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی، ایک آواز۔ تو اللہ کہتا ہے ہم سور پھونکیں گے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، ایک ہی آواز میں کیا ہوگا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، زمین الٹ پھیر ہو جائے گی اور اسے مار 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 کے چپٹی کر دیا جائے گا، اور زمین بالکل ایسی ہو جائے گی جیسے روٹی کی شکل ہے، اب بال کی شکل میں، اب تو ایسی ہے زمین، قیامت والی زمین ایسی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، ہونے والا ہو کر رہ جائے گا وہ واقعہ جو قیامت کا ہے۔ تو ہوگا کیا؟ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ میں کیا ہوگا، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ پڑے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، بڑا کمزور نظر آئے گا، آج اتنی بڑی چھت دکھتی ہے، بڑا مضبوط نظر آتا ہے، لیکن یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ رب ذوالجلال اپنی پوری جلال اور اپنی قدری شان کے ساتھ آئے گا، اس وقت 8 فرشتے اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یا رب وہ کیا منظر ہوگا، نہ زمین زمین رہے گی نہ آسمان آسمان رہے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ نہ زمین زمین رہے گی نہ آسمان آسمان رہے گا، زمین دوسری زمین سے تبدیل کر دی جائے گی، آسمان دوسرے آسمان سے تبدیل کر دیا جائے گا، ادھر زمین پیتل کی اور بہت ہی زبردست گرمی لیے ہوئے، اور سورج ایک نیزے پر ایسا پسینہ نکلے گا ہر ایک کو، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھے تک، کوئی کان کی لو تک اپنے ہی پسینے
پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، سب لنگ دھڑنگ، کوئی لباس نہیں ہے، پورے کے پورے غیر لباس، ایسے ہی حفاتن عراتن غرلن، بغیر چپل کے، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے وہی حالت میں پریشان حال، سب سوچ رہے ہوں گے کب حساب۔ اللہ تبارک و تعالی آئے گا تو فرماتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ۔ اب اللہ کے سامنے تمہارا حساب پیش ہوگا جس میں کوئی چھپا ہوا، کوئی ایسی پوشیدہ چیز تمہاری باقی نہیں رہے گی، سب کے سب سامنے ہو جائے گا۔ لا تخفى منکم خافیہ، حالت تمہاری کیا ہوگی؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، وہ ہا لگائے گا، ہا، اسی کو اللہ نے ایک لفظ بنا دیا، وہ خوشی سے چلائے گا اے دیکھو میرا نامہ اعمال، میں جنتی ہوں، ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، یہ پڑھو میری کتاب، میرا حساب، میں جنتی ہو گیا۔ فیقول ہاؤ اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، یہ جنت کا ٹکٹ یہ کیوں ملا مجھے؟ کہے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات کرنا ہے ایک دن اور حساب ہونا ہے میرا۔ دنیا کی زندگی میں جب فکر نہیں کرو گے تو پھر جنت کبھی نہیں ملے گی۔ جنتی لوگوں کا سب سے بڑا قول ہی یہی ہوگا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا کہ میں اللہ سے ملاقات کروں گا اور میرا حساب ہونے والا ہے۔ کتنے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے جو زندگی میں ہر مسئلے میں سوچتے ہیں کہ ایک دن اس کا جواب دینا ہے مجھے اور اللہ کے پاس ملاقات کرنا ہے۔ کس منہ سے جاؤ گے رب العالمین کے سامنے؟ جبکہ ہم گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں تو یاد رکھو گناہ کم ہوتے جائیں گے۔ جب بھی احساس ہوگا رب کے سامنے ہم کو کھڑے ہونا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ جنتی کہے گا کہ اصل میں مجھے یہ جو جنت کی ٹکٹ ملی ہے، جنت میں داخلہ، یہ اس واسطے کہ میں دنیا کی زندگی میں بہت ڈرا رہا، میں دنیا کی زندگی میں اللہ کے حساب کو، اللہ کی ملاقات کو سامنے رکھا تو ندا آئے گی ایک طرف سے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جاؤ اپنی من پسند زندگی گزارو۔ یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں جو چاہے کرو گے جنت نہیں ملے گی۔ یہاں پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، یہاں ڈر ڈر کے زندگی گزارنا ہے، یہاں حلال حرام دیکھ دیکھ کے زندگی گزارنا ہے۔ یہاں تمہاری اپنی من کی زندگی نہیں، کہاں ہے؟ اللہ وہاں دے گا، اس زندگی کے لیے اس زندگی قربان کر دو۔ اسی لیے وہاں ندا آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جو چاہے جیسے چاہے زندگی گزارو، ایسے تمہارے لیے بہترین زندگی کا انعام تمہارے لیے ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا باغات میں، قطوفها دانیہ، جھکے پڑ رہے ہوں گے پھل۔ یعنی ایک جنتی کو اللہ اتنی تکلیف بھی نہیں دینا چاہتا کہ آپ کوئی پھل دیکھے، جنتی دیکھ رہا ہے وہاں سیب ہے، کیسے توڑنا، اب ہاتھ بڑھانا، اللہ بولتا ہے کہ نہیں، سیب خود آئے گا، لو کھا لو، میں تمہارے لیے۔ قطوفها دانیہ، جھکے پڑ رہے ہوں گے میوے اس کے پاس۔ کلو، وہاں سے ندا آئے گی پھر فرشتوں کی طرف سے یا رب کی طرف، کلو واشربو، کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، موج مستی کرو۔ کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ یہ دنیا کی زندگی میں تم نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری تھی۔ یہ تو جنتیوں کا معاملہ ہے، یہ جنتیوں کے احوال ہیں۔ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اب ذرا جہنمیوں کا بھی احوال دیکھ لو، جو فکر نہیں کیے، منمانی زندگی کیے، جیسے چاہے عمل کیا، ہاں ان کی حالت کیا ہوگی؟ اس کا ایک منظر بھی دیکھ لو جو قرآن آپ کو پیش کر رہا ہے اسی سورے کے اندر۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ہاں سیدھے ہاتھ میں دیے، یہ نشانی ہے کہ تم جنتی ہو۔ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ نشانی ہے کہ تم جہنمی ہو۔ ہاں ایک جگہ فرمایا کہ بائیں نہیں بلکہ پیٹھ پیچھے دیا جائے، وراء ظہری فسوف يدعو ثبورا، خود موت کو پکارے گا، ہائے مر جاؤں، لیکن موت وہاں آنے والی نہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ بشمالی، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے یہ حساب نہ دیا جاتا۔ اصل میں مسئلہ جہنمی کیوں بنا جی؟
اب مسئلے کا حل آ گیا. دیکھو یہاں پر وہ کہے گا کہ مجھے یقین ہی نہیں تھا, مجھے ادراک ہی نہیں تھا, میں سمجھتا ہی نہیں تھا کہ میرا حساب بھی ہوگا. ہاں جو ہمارا معاملہ ہے نا جی, اللہ بڑا رحیم ہے بھائی. کیا اللہ چھوٹے چھوٹے باتیں وہ سب پوچھیں گا؟ کہ ایک جناب مجھے پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب داڑھی رکھے تو جنت میں جائیں گے کی, داڑھی نہیں سنی جائیں گے کی؟ لو, ایک تو چوری, اوپر سے سینہ زوری. عمل کرو, آگے بڑھو, سوچو. یہ نہیں ہے ہمیں کیا کرنا ہے, حساب کا گمان ہی نہیں ہے. اسی لیے وہ کہے گا جہنم ولم ادری ما حسابیہ, مجھے گمان ہی نہیں تھا کہ میرا حساب ہوگا. یا لیتہا کانت القاضیہ, پکارے گا کہ ہائے کاش کہ ابھی میرا کام تمام کر دیا جائے, موت آ جائے. یہاں موت سے بھاگتے ہیں, وہاں موت پکاریں گے جب جہنم دیکھ لیں گے. یہ ہونا ہے, یہ ہونا ہے میرے بھائیوں. یہ قرآنی آیات ہیں, یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں. یہ قرآنی آیات ہیں جو پڑھ کے سنا رہا ہوں, یہ ہو کر رہنے والی چیزیں ہیں. ڈرو, اپنے آپ کو سنبھالو. تو اس وقت موت مانگے گا کہ کاش کہ میں مر جاؤں. ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ, میرا مال بھی مجھے کچھ کام نہیں آیا. مال مال جماؤ کماؤ, جماؤ کماؤ, جماؤ لگے رہے نا, وہاں کچھ کام نہیں آیا. وہاں وہ کہے گا کہ مجھے کوئی مال کام نہیں آیا. ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ, نہ عہدہ مجھے کام آیا. خذوہ, پکڑو اس کو, فغلوہ, جکڑو اس کو. کس میں؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, 70 گز لمبی زنجیروں میں اس کو پکڑ کے جکڑ دو. کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ اللہ پر ایمان نہیں لایا, یقین کامل نہیں تھا اس پر. ولا یحض علی طعام المسکین, مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. آج کر لو, وقت ہے, اگر بیت جائے تو پھر تمہیں کوئی وقت ملنے والا نہیں ہے. رو گے, گڑ گڑاؤ گے, خون کے آنسو رو گے, حتیٰ کہ اتنا رو گے, اتنا رو گے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جہنمیوں کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں, لیکن وہاں کام نہیں آئے گا. آج یہاں موقع ہے تمہارے لیے. آگے بڑھو نیکیوں میں, آگے بڑھو, کرو. ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين, سوائے تلجھٹ اور پیپ اور خون اور اسی طرح دوسرے مادے جو زخم سے نکلے ہوئے ہیں, یہی پینے کو دیا جائے گا جہنمیوں کو. لا يأكله الا الخاطئون, اس کو کوئی نہیں کھاتا مگر صرف خطا کار ہی لوگ.